بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی چیز نہ بتاؤں جو گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بلند کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ حضور نے 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، اسباغ الوضوء علی المکارہ، تنگی اور مشکل حالت میں بھی مکمل وضو کرنا۔ نمبر 2، کثرت الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ نمبر 3، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور حضور نے فرمایا ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا ہے مساجد کی اہمیت کے متعلق۔ تو یہاں ہے کثرت الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف جو آدمی جتنے زیادہ قدم اٹھائے گا اتنے زیادہ درجات بلند ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کر کے نکلے اور مسجد کی طرف جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو جتنے ایک قدم اٹھائے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے، دوسرا قدم اٹھائے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہم چونکہ نماز کا موضوع شروع کر رہے ہیں تو یہاں نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے، تو اسباغ الوضوء علی المکارہ، تنگی اور مشکل حالات میں بھی مکمل وضو کرنا۔ سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، پھر بھی مکمل وضو کیا جائے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہاں غور کیجئے، نماز کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ وہ چیزیں جن کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، ان تینوں چیزوں کا تعلق نماز سے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ کا تعلق بھی نماز سے کہ تنگی کی حالت میں مکمل وضو کرنا۔ کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانے کا تعلق بھی نماز سے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی نماز کے متعلق ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم نماز کی سستی کو اپنے اندر سے ختم کریں اور ہمیشہ نماز کی پابندی کریں، اور اپنے ارد گرد کے دوستوں کو نماز کی بھرپور دعوت دیں تاکہ قیامت میں ہمارے درجات بلند ہوں اور ہمارے گناہ معاف ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔